subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو کوشچن آنسر، تیسری نظم ہے بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ شہر، نام، صفت، سمت، لوگ۔ شہر، نام کنچن پٹن، صفت نادر و نایاب، سمت مشرق، لوگ خوشحال۔ دوسرا ہے دیے گئے الفاظ کی مناسبت سے پٹن شہر کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والے مصرعے لکھیے۔ پہلا ہے ٹھار، دوسرا گھراں، تیسرا ہوا، چوتھا شاہ، پانچواں لوگ۔ پہلا ہے ٹھار، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار، گھراں، گھراں کنچن کے کواڑاں۔ ہوا، عجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا۔ شاہ، تھا اس شہر کا ایک نامور شاہ۔ لوگ، سدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے۔ تیسرا ہے شاہ کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والا رواں خاکہ مکمل کیجئے۔ شاہ کو حاصل تھی، کی اطاعت میں تھے، کی ضبط میں تھے، کے حکم میں تھے۔ اس کے جوابات ہے: شاہ کو حاصل تھی سروری، کی اطاعت میں تھے تاج داراں، کی ضبط میں تھے شہر یاراں، کے حکم میں تھے بحر و بر۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے شاعر نے کنچن پٹن کی جو خوبیاں بیان کی ہے انہیں لکھیے۔ دوسرا، کنچن پٹن کی آب و ہوا کی تاثیر کو قلم بند کیجئے۔ تیسرا، کنچن پٹن کے بادشاہ کی خوبیاں ترتیب وار لکھیے۔ چوتھا، مستوی میں بیان کیا گیا شام کا منظر تحریر کیجئے۔ پانچواں، بادشاہ کے خواب کا ذکر قلم بند کیجئے۔ چھٹا، رات اور دن کے تغیر کو شاعر نے جس طرح بیان کیا ہے اسے وضاحت سے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے شاعر نے کنچن پٹن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہر محض نام کا سونے کا شہر نہیں تھا، بلکہ یہاں ہر جگہ سونا ہی سونا تھا۔ محل، مکان، دیوار و در، جھاڑ، زمین، غرض ہر چیز سونے کی تھی۔ وہاں کی آب و ہوا میں عجب تاثیر تھی کہ ہر وقت ہر زمانے میں درختوں و پودوں میں نشو و نما کا عمل تیزی سے جاری رہتا تھا۔ ہر وقت ہر طرف سرسبز و شادابی ہوتی تھی۔ شاعر کے مطابق آسمان کے نیچے اس شہر جیسا کوئی دوسرا شہر مشکل سے نظر آتا۔ یہ شہر نادر و نایاب اور بے نظیر و بے مثال تھا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے کنچن پٹن کی آب و ہوا میں عجیب تاثیر تھی کہ وہاں نشو و نما کا عمل ہر گھڑی اتنی تیزی سے جاری رہتا تھا کہ اگر کوئی ایک سوکھی لکڑی کو وہاں کی زمین میں گاڑتا اور پھر نکالتا تو وہ سبز شاخ بن چکی ہوئی ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی وہاں کی زمین پر کانٹے بکھیر دیتا تو جلد ہی ان میں سے پھولوں کی شاخیں نکل آتی تھی۔ تیسرے کا جواب ہے شہر کنچن پٹن کا بادشاہ بڑا نامور اور اچھے کردار کا تھا۔ حکومت و سلطنتوں میں اس کی حیثیت وہ تھی جو آسمانی نظام برج میں چاند کی ہے، یعنی دنیا جہاں کے بادشاہوں میں سے سرداری و برتری حاصل تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ و حکمراں اس کے اطاعت گزار تھے، اس کے ضبط میں تھے۔ اس روئے زمین پر حکمرانی میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا کہ بحر و بر، سمندر اور خشکی کا حصہ سب اس کے قابو میں تھے اور اس کے حکم کے پابند تھے۔ شاعر نے کنچن پٹن کے بادشاہ کے کردار کی خوبیوں کو ثنائے لفظی و معنوی کی مدد سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ بادشاہ اتنا سخی و فیاض تھا کہ کوئی مصیبت کا مارا مالی طور پر پریشان حال اس کے در پر آتا
اور اپنا حال بیان کرتا تو وہ اس پریشان حال کو یوں مالا مال کر دیتا تھا جیسے پھول کا دامن زر سے مالا مال ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں پھول کے زر سے سونا کا مفہوم اخذ کیا ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل منہ کھول کر واضح طور پر نہ کہتے ہوئے اشاروں میں اپنا مدعا بیان کرتا، اور بادشاہ اس کے مطلب کو سمجھ لیتا اور مراد پوری کر دیتا۔ بادشاہ ایک انصاف پرور حکمراں تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے معاملات کو اس طرح قابو میں رکھا تھا کہ سلطنت میں کہیں جبر و ناانصافی کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی۔ چوتھے کا جواب ہے، مثنوی میں شاعر نے شام کے منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے، بلندی پر براجمان سورج جب پستی پر آیا، یعنی غروب ہونے کے لیے، تو وہ مغرب کے معبد عبادت گاہ میں جا کر آباد ہو گیا۔ تب وہیں سے چاند مشال لے کر باہر آیا اور ساری دنیا پر اپنی چاندنی کا مسلح بچھا دیا، یعنی چاندنی ہر طرف پھیل گئی۔ پانچویں کا جواب ہے، بادشاہ کو بھی مصروفیتوں سے نجات ملی اور وہ بستر یعنی بچھونے پر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو خواب میں ایک عاقبت اندیش و عاقل درویش کو نہایت ہی اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب کی یاد آئی۔ خواب کی کیفیت سے پریشان ہو کر، لیکن یہ کہہ کر خود کو اطمینان و تسلی دینے لگا کہ خواب میں تو ہر بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ عین اسی کے مطابق ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بس اس نے رات خواب میں جو کچھ دیکھا ہے بعض اوقات سچ بھی ہو جاتا ہے۔ چھٹے کا جواب ہے، شہر کنچن پٹن اس کے ماحول اور بادشاہ کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد شاعر دراصل ایک خواب کا ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں اس نے پہلے سورج کے غروب اور چاند کے طلوع ہونے کا ذکر کیا ہے۔ رات اور دن کے اس تغیر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلندی پر براجمان سورج جب پستی پر آیا، غروب ہونا تو مغرب سمت کے معبد یعنی عبادت گاہ میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، یعنی غروب ہو گیا۔ تب چاند مشال لے کر باہر آیا، یعنی طلوع ہوا اور دنیا پر چاندنی کا مسلح بچھا دیا۔ چاندنی ہر طرف پھیل گئی اور مغرب کے آسمان پر پہلے تو شفق پھیلی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی اور رات ہونے کا اشارہ ہو گیا، تو دنیا سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ساتواں سوال ہے، بادشاہ کو تسلی دینے والے اشعار کا مفہوم لکھیے، اسباب بیان کیجیے۔ پہلا ہے، کنچن پٹن میں فصلوں کا خراب نہ ہونا۔ دوسرا، آسمان کے نیچے ایسا نادر شہر کسی آنکھ والے نے نہیں دیکھا تھا۔ ساتویں کا جواب ہے، بادشاہ کو بھی مصروفیتوں سے نجات ملی اور وہ بستر بچھونا پر آرام کر رہا تھا، یعنی سو رہا تھا، تو خواب میں ایک عاقبت اندیش و عاقل درویش کو نہایت ہی اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب کی یاد آئی۔ خواب کی کیفیت سے پریشان ہوا، لیکن یہ کہہ کر خود کو اطمینان و تسلی دینے لگا کہ خواب میں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ عین اسی کے مطابق ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پس اس نے رات خواب میں جو کچھ دیکھا ہے بعض اوقات سچ بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی کی وضاحت ہے، کنچن پٹن میں فصلیں خراب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شاعر کے مطابق وہاں کی ہر چیز اور ہر نظام پر بادشاہ کا کنٹرول تھا، ہر ایک پر اس کا حکم چلتا تھا۔ لہٰذا جب یہ دیکھا جاتا کہ بارش نہیں ہونے کی صورت میں فصلیں مرجھانے لگی ہیں، تو بادشاہ بادلوں کو فوراً برس پڑنے کا حکم دیتا، بارش ہوتی اور فصلیں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ دوسرے کا جواب ہے، ابن نشاطی نے شہر کنچن پٹن سونے کا شہر کی تعریف میں بڑے مبالغے سے کام لیا ہے۔ یہ شہر برائے نام سونے کا شہر نہیں تھا، بلکہ یہاں کی ہر چیز ہر جگہ سونے کی تھی، محل و مکان، در و دیوار، زمین و جھاڑ وغیرہ، ہر چیز سونے کی تھی۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے ایسا نادر شہر کسی آنکھ والے نے نہیں دیکھا تھا۔
درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، چرا لیوے کدھے جو دھرت میں نیر، دھرت کون کھود کاڑے نیر کو پھیر۔ دوسرا ہے، دیون ہارا خبر اس نو انبر کا، کتا ہے بات سورج ہور چندر کا۔ تیسرا ہے، فامہ خواب جو دیکھے اہیں رات، کدھے سچ بھی ہوا ہے باز اوقات۔ پہلے کا وضاحت ہے، شاعر کے مطابق کنچن پٹن کا بادشاہ بڑا قابل اور بہت ساری خوبیوں کا مالک تھا۔ نظام حکومت پر اس کی گرفت کا یہ عالم تھا کہ بحر و بر بھی اس کے حکم میں تھے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں فصلیں مرجھانے پر آتی تو بادل کو حکم دیتا کہ وہ فوراً برسے۔ بادل برستا اور فصلیں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ اسی طرح اگر زمین کوئی پانی چرا کر زمین کی نچلی تہوں میں چھپا دے تو بادشاہ اپنے علم کی بنیاد پر پتہ لگا لیتا کہ پانی چھپا کر کہاں رکھا گیا ہے اور زمین کھدوا کر پانی کو پھر سے نکال لیتا۔ دوسرے کا جواب ہے، یہاں شاعر اپنے آپ کو نوامبر یعنی نو یا نوا آسمان کی خبر دینے والا کہہ کر کچھ باتیں سورج اور چاند سے متعلق بیان کرتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے اور چاند کے طلوع ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے، یا یہ کہیں کہ اس نے دن کے خاتمے پر شام اور پھر رات ہونے کا منظر بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے، بلندی پر براجمان سورج جب پستی پر آیا، غروب ہونا تو مغرب سمت کے معبد عبادت گاہ میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، یعنی غروب ہو گیا۔ تب چاند مشال لے کر باہر آیا، یعنی طلوع ہوا اور دنیا پر چاندنی کا مسلح بچھا دیا، یعنی چاندنی ہر طرف پھیل گئی اور مغرب کے آسمان پر پہلے تو شفق پھیلی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی اور رات ہونے کا اشارہ ہو گیا تو دنیا سونے کی تیاری کرنے لگی۔ تیسرے کا جواب ہے، بادشاہ نے خواب میں ایک عاقبت اندیش دور اندیش و عاقل درویش کو نہایت اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور اسے رات کے اس خواب کی یاد آئی تو بہت پریشان ہوا، غور و فکر میں مبتلا ہوا، اپنی ہی باتوں سے مطمئن ہونے کی کوشش کرتا۔ کبھی کہتا کہ خواب ضروری نہیں ہے کہ سچ ہی ہو، اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خواب کے مطابق سچ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی حالات خواب کے عین مطابق ہوں۔ درج ذیل موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ پہلا، مثنوی کے پیش نظر آپ جمہوری حکمرانوں میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، خواب اور حقیقت۔ پہلے کا جواب ہے، مثنوی میں شاعر نے کنچن پٹن کے بادشاہ کی کئی خوبیاں بیان کی ہے۔ ان میں چند نمایاں خوبیاں یہ ہیں کہ وہ سخی، وہ فیاض اور عادل و رحم دل تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لوگ بہت خوشحال تھے، غم سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ بادشاہت کے زیر انتظام و زیر اثر اس ملک کے مذکورہ حالات کا دنیا کے موجودہ نامی گرامی جمہوری ملکوں کے حالات سے موازنہ کرتے ہیں تو بڑی مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ جمہوریت میں کسی ایک طبقے کی برتری و اکثریت بہرحال ہوتی ہے اور باقیات دیگر تعداد کے نقطہ نظر سے اقلیت کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ووٹ کے حصول کے نقطہ نظر سے اکثریت کے لوگ فائدے میں ہوتے ہیں۔ جمہوری ملکوں کے حکمراں غیر اعلانیہ سطح پر انہیں زیادہ سے زیادہ فائدے پہنچاتے ہیں اور اقلیت کو محض وعدوں اور اعلانات سے بہلاتے ہیں۔ عدل و انصاف کے معاملات بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اکثریت کے الزام اور غرور میں عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ چند چھوٹے اور معمولی معاملات میں انصاف پر مبنی فیصلے سنا کر دنیا سے داد وصول کی جاتی ہے۔ عوام کے معیار زندگی کی نگرانی بھی اسی اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنے اور اپنے ملک کے جمہوری ہونے پر بغلے بجانے والے لیڈران جمہوریت کے تئیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے معاملے میں پھسڈی ثابت ہوتے ہیں۔ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے ابراہم لنکن کی جمہوریت کی اس تعریف کو نام نہاد جمہوری ملکوں کے لیڈروں اور حکمرانوں نے اپنے طرز عمل سے یکسر بدل کر رکھ دیا ہے
اور جمہوریت کی ایک نئی تعریف تشکیل دی ہے: اکثریت کی حکومت اکثریت کے ذریعے اور اکثریت کے لیے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے: خواب اور حقیقت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے وحید اللہ علیم کا یہ شعر کافی ہے: خواب ہی خواب کب تلک دیکھوں، کاش تجھ کو بھی ایک جھلک دیکھوں۔ خواب میں جو چیز، جو بات دکھائی دیتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو، اور جو چیز عالم وجود میں نظر آتی ہے یقینی طور پر وہ خواب نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ چیز کسی خواب کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنا چاہیے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ صرف خواب دیکھنے سے انسان بڑا آدمی نہیں بنتا۔ عزم محکم، کوشش پہم اور دیرینہ صبر سے انسان کچھ بنتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے۔ خوابوں کی دنیا میں زیادہ رہنے سے انسان سست، آلسی اور کامچور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اسے ہر وقت خوابوں کی دنیا میں رہنے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، درج ذیل شعر میں برتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے۔ جو کوئی باتاں کی سیپیاں کوئی کوں پسارے، کرے مطلب کے پر موتیاں وسارے۔ دوسرا، مثنوی سے ان 5 اشعار کی نشاندہی کیجیے جن میں ردیف استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا، مثنوی سے تضاد اور مبالغے کے شعر تلاش کر کے لکھیے۔ چوتھا، سابقہ دار کا استعمال کر کے اس سے الفاظ بنائیے۔ پہلے کا جواب ہے: تجنیس زائد، ناقص، وضاحت: پسارے اور سارے میں ایک حرف زائد ہے، پسارے کی ابتدا میں حرف پہ زائد ہے۔ دوسرا ہے، مثنوی کے ردیف والے اشعار: کتے یک شہر مشرق کے کدن تھا، کہ اس کا نانو 100 کنچن پٹن تھا۔ عجب تاثر تھا وہاں کی ہوا کا، سدا ہنگام تھا نشو نما کا۔ تیسرا ہے، سدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے، تھے خاطر جمع وہاں کے ساکناں کے۔ چوتھا ہے، جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ دلے یک غم نہ تھا وہاں۔ پانچواں ہے، شہاں میں جگ کے اس کو سروری تھی، جگت کے سروراں میں برتری تھی۔ تیسرا سوال کا جواب ہے، مثنوی کی صنعت تضاد والے اشعار: بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کانٹے، تھے پھٹتے پل میں پھولاں کے ہو پھاٹے۔ دوسرا ہے، جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ بھلے یک غم نہ تھا وہاں۔ نہ تھا ثانی او سے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر و بر۔ چوتھا ہے، جو کوئی ہو خار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے نات دامن ہوئے پرزر۔ پانچواں ہے، بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی، کیا مغرب کے جا معبد میں بستی۔ مثنوی کے صنعت مبالغہ والے اشعار: پہلا ہے، کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار۔ دوسرا ہے، کنچن کی تھی زمیں کنچن کے جھاڑاں، گھرا کنچن کے کواڑاں۔ تیسرا ہے، بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کاٹے، تھے پھٹتے تھے پل میں پھولا کے ہو پھاٹے۔ چوتھا ہے، نہ تھا ثانی او سے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر و بر۔ پانچواں ہے، خریفاں پک جو کملاوے میہوں بن، کرے تاکید بادل کو اسی چھن۔ مال جمع دار، مالدار، خود جمع دار، خوددار، قرض جمع دار، قرض دار، ایمان جمع دار، ایماندار۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔